مریدی کا اصلی راز پیر کی صحبت ہے، اور پیر کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی وہ شخص جس کے نفس کا تزکیہ اس حد تک ہو چکا ہو کہ وہ اپنی رفاقت سے دوسروں کے بھی نفس کا تزکیہ کر دے، اور کامل وہ جو دوسروں کو بھی کامل بنا سکے، وہ مصلح جس کی ہم نشینی اور دوسروں کے فطری صلاحیتوں کو اپنی اصلاح سے وہ ابھار سکے۔ تو اس لیے مرید ہونے کے معنی اس سے زائد کچھ نہیں کہ جس کے پاک اور صالح ہونے پر بھروسہ ہو، جس کے تزکیہ نفس پر اعتماد ہو، یا جس کے ساتھ قلب کو ارادت ہو، اس کی خدمت میں اطاعت اور نیازمندی کے ساتھ حاضری رکھی جائے۔ اب فرمائیں کہ یہ پیری اور مریدی کا مفہوم قرآن کریم کی آیت کریمہ سے بھی ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ معلوم ہوا کہ محض ایمان کافی نہیں، اس لیے کہ خطاب ہی ایمان والوں کو کیا جا رہا ہے۔ ایمان تو پہلے ہی سے قائم ہے، اب اس کے بعد حکم ہوتا ہے کہ اللہ سے تقوی اختیار کرو اور صدق دل سے نمازیں پڑھو، روزے رکھو، ادائے حقوق کرو۔ لیکن یہ سارے اعمال بھی کافی نہیں، بلکہ دوسرا حکم یہ ملتا ہے کہ صادقین کی معیت اختیار کرو، راست بازوں کی صحبت میں رہو اور پاکوں کی پیروی کرتے رہو، اور اسی کا نام جو ہے مریدی ہے۔ شریعت اور طریقت کے درمیان میں کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ اکابر طریقت کی تصریح کے مطابق کمال شریعت ہی کا نام طریقت ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جب تک محض انسان کے ظاہر تک محدود ہے تو اس کا نام شریعت ہے، اور جب قلب و باطن بھی نورانیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منور ہو گیا تو یہی طریقت ہے۔ ایک شخص نے فقہ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق نماز پڑھ لی تو اس شریعت کے اندر، شریعت کی روح سے یہ نماز جائز ہو گئی، لیکن طریقت صرف اسی کو کافی نہیں سمجھے گی، بلکہ اس پر مصر ہوگی کہ جس طرح نماز کے اندر کعبہ کی طرف چہرہ کرنا اور کعبہ کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے انسان کا جو دل ہے یہ بھی رب کعبہ کی جانب متوجہ رہے۔ جس طرح جسم حالت نماز میں ظاہری نجاستوں سے پاک رہے اور اس کا پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح نماز کے اندر روح کا بھی باطنی علائشوں اور پریشان خیالوں سے اور وسوسوں سے پاک رہے، تو اس کا نام طریقت ہے۔ تو یہ شریعت کے مخالفت نہ ہوئی، بلکہ طریقت شریعت کے منشا کے عین مطابق ہوئی۔ فرمایا کہ مرشد کوئی خود رو اور خود رائے ہستی نہیں ہوتی، بلکہ جس طرح آپ قرآن کریم کی ساری عبارت کو میں سند متصل کی بنا پر کلام الہی مانتے چلے آتے ہیں، جس طرح آپ بخاری کی کسی روایت کو محض اس لیے کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ معتبر سند اور تسلسل کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہوئی ہے، تو ٹھیک اسی طرح اس مرشد کا قلب بھی ایسے ہی مضبوط واسطوں کے ساتھ
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا رابطہ روحانی بھی ایسی زنجیر کی مضبوط کڑیوں کی طرح سرچشمہ تقدیس روحانیت سے جڑا ہوا ہوتا ہے، جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اخبار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ذہین دفتروں میں ضبط اور فراہم کرتے ہیں، اسی طرح حسن بصری اور جنید اسرار رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سینوں کو منور کرتے رہے۔ فرمایا عذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قال ہے کہ ایک سفینے سے دوسرے سفینے میں نقل ہوتا رہا ہے، ایک کتاب سے دوسرے کتاب کے اندر منتقل ہوتا رہا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے کہ ایک سینے سے دوسرے سینے کو طور سینہ بناتا رہا اور ایک سینے سے دوسرے سینے کو منتقل ہوتا رہا۔ دونوں شعبوں کی جامعیت عہد صحابہ ہی میں صرف تھوڑے سے خوش نصیبوں کے حصے میں آئی۔ مریدی کا اصلی راز پیر کی صحبت ہے، اور پیر کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی وہ شخص جس کے نفس کا تزکیہ اس حد تک ہو چکا ہو کہ وہ اپنی رفاقت سے دوسروں کے بھی نفس کا تزکیہ کر دے، اور کامل وہ جو دوسروں کو بھی کامل بنا سکے، وہ مصلح جس کی ہم نشینی اور دوسروں کے فطری صلاحیتوں کو اپنی اصلاح سے وہ ابھار سکے۔ تو اس لیے مرید ہونے کے معنی اس سے زائد کچھ نہیں کہ جس کے پاک اور صالح ہونے پر بھروسہ ہو، جس کے تزکیہ نفس پر اعتماد ہو، یا جس کے ساتھ قلب کو ارادت ہو، اس کی خدمت میں اطاعت اور نیازمندی کے ساتھ حاضری رکھی جائے۔ افہمیں کہ یہ پیری اور مریدی کا مفہوم قرآن کریم کی آیت کریمہ سے بھی ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ معلوم ہوا کہ محض ایمان کافی نہیں، اس لیے کہ خطاب ہی ایمان والوں کو کیا جا رہا ہے۔ ایمان تو پہلے ہی سے قائم ہے، اب اس کے بعد حکم ہوتا ہے کہ اللہ سے تقوی اختیار کرو اور صدق دل سے نمازیں پڑھو، روزے رکھو، ادائے حقوق کرو۔ لیکن یہ سارے اعمال بھی کافی نہیں، بلکہ دوسرا حکم یہ ملتا ہے کہ صادقین کی معیت اختیار کرو، راست بازوں کی صحبت میں رہو اور پاکوں کی پیروی کرتے رہو، اور اسی کا نام جو ہے مریدی ہے۔ شریعت اور طریقت کے درمیان میں کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ اکابر طریقت کی تصریح کے مطابق کمال شریعت ہی کا نام طریقت ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جب تک محض انسان کے ظاہر تک محدود ہے تو اس کا نام شریعت ہے، اور جب قلب و باطن بھی نورانیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منور ہو گیا تو یہی طریقت ہے۔ ایک شخص نے
فقہ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق نماز پڑھ لی تو اس شریعت کے اندر، شریعت کی روح سے یہ نماز جائز ہو گئی. لیکن طریقت صرف اسی کو کافی نہیں سمجھے گی، بلکہ اس پر مصر ہوگی کہ جس طرح نماز کے اندر کعبہ کی طرف چہرہ کرنا اور کعبہ کی طرف متوجہ ہونا